شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تاریخ اور تفسیر کے علماء نے لکھا ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام بہت مالدار آدمی تھے۔ آپ کے پاس مویشی، نوکر چاکر اور کافی زمینیں تھیں، اور آپ کے اہل و عیال کثیر تعداد میں تھے۔ پھر یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف واپس لے لیا گیا اور آپ مختلف جسمانی تکالیف میں مبتلا ہو گئے۔ دل اور زبان کے سوا جسم کا کوئی حصہ اور عضو صحیح سلامت نہ رہا۔ دل اور زبان کے ساتھ آپ اللہ تعالیٰ کی یاد میں مصروف رہتے تھے اور صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑا۔ آپ نے ان تمام جسمانی اور مالی مصائب میں اللہ تعالیٰ سے ثواب کی امید لگائے رکھی اور ہر وقت اللہ کی یاد میں مصروف رہے۔ جب آپ کی بیماری نے طول پکڑا اور دوست احباب وحشت محسوس کرنے لگے اور ساتھ بیٹھنے والے لوگ نفرت محسوس کرنے لگے، تو آپ کو شہر سے باہر کوڑا کرکٹ میں پھینک دیا گیا اور بیوی کے سوا سب لوگ دور رہنے لگے۔ آپ کی اہلیہ کے سوا کوئی آپ کا غمخوار نہ رہا، وہی آپ کی نگرانی کرتی رہیں۔ اس نے آپ کے احسانات اور شفقتیں یاد رکھیں، بار بار آپ کے پاس آتی جاتی اور ہر ضرورت کا خیال رکھتی۔ جب ان کی مالی حالت بہت کمزور ہو گئی تو محنت مزدوری کرنے لگیں اور شوہر کی خوراک کی ضروریات کا انتظام کرتی رہیں۔ یہ گھر والی اس بیماری سے پہلے ہر طرح کی آسائش اور نعمت کے لمحے گزار چکی تھیں اور ہر قسم کی آسانیاں دیکھ چکی تھیں۔ بعد میں مال اور اولاد سے جدائی کے صدمے بھی سہنے پڑے اور خاوند کی بیماری کی وجہ سے بھی مصائب جھیلنے پڑے۔ حدیث پاک میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں میں سب سے زیادہ ابتلا اور آزمائش انبیاء پر ہیں، پھر وہ لوگ ہیں جو انبیاء کے طریقے پر چلتے ہیں۔ اس طرح درجہ بدرجہ لوگوں کی آزمائشیں ہوتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی شخص دین میں جتنا زیادہ مضبوط ہوگا اتنا ہی سخت امتحان میں ہوتا ہے۔ اسی طرح حضرت ایوب علیہ السلام کو صبر اور ثواب اور حمد و شکر نے مزید پختہ کر دیا، حتیٰ کہ آپ کا صبر ضرب المثل بن گیا اور آپ پر آنے والے مصائب بھی ضرب المثل بن گئے۔ حضرت مجاہد فرماتے ہیں کہ چیچک کی بیماری کی زد میں آنے والے سب سے پہلے حضرت ایوب علیہ السلام ہیں۔ آپ کا گوشت گل سڑ گیا تھا اور ہڈیاں اور پٹھے باقی رہ گئے تھے۔ آپ کی بیوی راکھ لا کر آپ کے جسم کے نیچے بچھا دیتی، اور جب تکلیف کی مدت زیادہ ہو گئی تو آپ کی بیوی کہنے لگیں، اے ایوب، آپ اپنے رب سے دعا کریں کہ وہ آپ کو اس تکلیف سے نجات دے اور یہ آزمائش ٹال دے۔ تو جواب میں حضرت ایوب علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مجھے 70 سال صحت اور سلامتی سے نوازا، تو کیا میں 70 سال بیماری پر صبر نہیں کر سکتا؟ یہ سن کر آپ کی اہلیہ رو پڑیں اور لوگوں کے گھروں میں محنت اور مزدوری کرتیں، اور اس کی جو کچھ مزدوری ملتی اس سے آپ کے کھانے کا انتظام کرتیں۔ پھر لوگوں نے اس خیال سے ان کو مزدوری دینا بند کر دی کہ ان کی بیماری ہمیں نہ لگ جائے، کیونکہ ان کو معلوم تھا کہ حضرت ایوب علیہ السلام کی بیوی ہیں۔ جب کسی نے مزدوری دینا پسند نہ کیا تو آپ نے 2 مینڈھیوں میں سے ایک مینڈھی کسی امیر زادے کے ہاتھوں فروخت کر دی اور اس سے عمدہ کھانا حاصل کیا اور حضرت ایوب علیہ السلام کے پاس لے آئیں۔ انہوں نے سوال کیا، یہ کھانا کہاں سے آیا ہے؟ کہنے لگیں کہ لوگوں کی خدمت کی عوض لائی ہوں۔ اگلے دن پھر مزدوری نہ ملی تو پھر دوسری مینڈھی فروخت کر کے کھانا لے آئیں۔ تو آج بھی آپ نے اسے غیر مانوس سمجھا اور قسم اٹھائی کہ میں کھانا نہیں کھاؤں گا جب تک تم مجھے یہ نہیں بتاؤ گی کہ یہ کھانا کہاں سے آیا ہے۔ تو بیوی نے سر سے دوپٹہ اتارا تو دیکھتے ہیں کہ سر منڈا ہوا ہے۔ جب یہ حالت دیکھی تو بارگاہ الہی میں عرض کی، اے اللہ، مجھے تکلیف پہنچی ہے اور تو سب سے بہترین رحم کرنے والا ہے۔ ابن ابی حاتم نے اپنے طریق سے عبداللہ بن عمیر سے بیان کیا کہ آپ کے 2 بھائی تھے۔ ایک دن آپ کے بھائی آپ کو ملنے آئے، لیکن جسم کی بدبو کی وجہ سے آپ کے قریب نہ آ سکے۔ ان میں سے ایک نے کہا کہ اگر ایوب میں کچھ خیر ہوتی تو اللہ تعالیٰ اس کو ایسی مصیبت سے دوچار نہ کرتا۔ حضرت ایوب علیہ السلام یہ سن کر بہت رنجیدہ ہوئے۔ فرمایا کہ اے اللہ تعالیٰ، تیری عزت کی قسم، اور سجدے میں گر گئے اور التجا کی، اے اللہ، تیری عزت کی قسم، میں اپنا سر اس وقت تک نہ اٹھاؤں گا یہاں تک کہ تو میری بیماری دور کر دے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ان کا سر اٹھانے سے پہلے ہی ان کو شفا عطا فرمائی۔ حضرت ایوب علیہ السلام قضائے حاجت کے لیے نکلتے اور جب فارغ ہوتے تو آپ کی بیوی اپنے ہاتھ کا سہارا دے کر آپ کو واپس لے آتی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
जब अल्लाह ताला ने हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम को तंदुरुस्ती दी तो उन पर सोने की टिड्डियों की बारिश बरसाई। आप अपने हाथ से इनको लेकर कपड़ों में डालने लगे। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम तंदुरुस्ती के बाद 70 बरस तक जिंदा रहे और दीन हनीफ के लिए मेहनत करते रहे। आपने कसम उठाई कि अपनी बीवी को 100 कोड़े मारूंगा। और बाद मुफस्सरीन का ख्याल है कि शैतान तबीब की सूरत में आपकी अहलिया के सामने आया था और उसके लिए दवा तजवीज़ की थी। आपकी बीवी असल सूरत हाल समझ ना सकी और वो दवा ले आई। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम समझ गए कि वो शैतान था, बस उन्होंने कसम उठाई कि उसे 100 कोड़े मारूंगा। फिर जब अल्लाह ताला ने आपको शिफा याब किया तो हुक्म फरमाया कि तिनकों का एक मुट्ठा पकड़, यानी उसको लेकर इसको मारो, इस तरह उनकी कसम पूरी हो जाएगी। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम को उनकी बीवी के हक़ में इस तरह अल्लाह ताला ने परेशानी से बचाया। बाज़ मुअर्रिखीन ने लिखा है कि हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम जब फोत हुए तो उस वक्त उनकी उम्र 93 बरस थी और बाज़ के ख्याल में इससे ज़्यादा थी। हज़रत मुजाहिद बयान करते हैं कि क़यामत के दिन अल्लाह ताला अगनिया के सामने सुलेमान अलैहिस्सलाम को, ग़ुलामों के सामने हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को और बीमारों और मुसीबत में मुब्तला लोगों के सामने हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम को पेश करेगा। आपने अपने इंतकाल के वक्त अपने बेटे हुमल को मामलात की निगरानी करने की वसीयत फरमाई और उनके बाद बशर बिन अय्यूब ने मामलात की निगरानी की। और यही वो शख्स हैं जिनके मुतालिक बहुत सारे लोगों का ख्याल है कि ज़ुल्किफ्ल हैं। आपका ये फ़र्जंद लोगों के कहने के मुताबिक नबी था और 75 साल की उम्र पाई। हज़रत ज़ुल्किफ्ल का किस्सा पिछली वीडियो में बयान हो चुका है। अल्लाह आपके लिए आसानियाँ पैदा फरमाए और आसानियाँ तकसीम करने का शर्फ अता फरमाए। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी हौसला अफजाई करें ताकि इस तरह की दीनी और मालूमाती वीडियोज़ का सिलसिला जारी रहे।